سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے اس کے سجدے اور اس کی نمازی اور اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ آج لوگ کہتے ہیں بارش کے لیے دعا کے لیے جاتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مانگنے والا کتنا رشتہ نبھا رہا ہے اور آمین کہنے والے کتنا رشتہ نبھا رہے ہیں۔ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، اگر مرنے کے بعد باپ کی روح کو سکون پہنچانا ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، انہیں سکون ملے گا۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں، رشتہ ارحام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت سے رشتوں کے معاملے میں ڈرو کیونکہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس آیے کریمہ کا مفہوم میں نے پیش کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ رشتوں کو نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن سالے کا رشتہ ادھر سے جو ہے وہ، پھر بہنوئی کا رشتہ، پھر ادھر سے بھابھی کا رشتہ، ادھر سے دیور کا رشتہ، پھر بہنوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، چچا تایا کا رشتہ، آج یہ سب رشتے مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے جو ہمیں صرف ایک بات پر زور دیتے ہیں، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو جنت میں جاؤ، نماز پڑھو۔ لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رشتہ داروں کی حق تلفیاں کی ہے ان کی نمازیں کب قبول ہیں، ان کی نمازیں مقبول کب ہے؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے اس کے سجدے اور اس کی نمازی اور اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ہم کس نماز کی بات کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی جلسہ سجا ہوا ہے، باپو آئے، سید صاحب آئے، پیر صاحب آئے، خطیب صاحب آئے، امیر صاحب آئے، حضرت دعا کریں گے سب کا بیڑا پار ہوگا۔ ہماری دعاؤں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام تشریف لے گئے، بڑا شاندار استقبال ہوا، نبی کے صحابی آ گئے۔ اب صحابہ کی بڑی اہمیت تھی اور اس کے بعد جب ختم ہونے لگے تو اور اہمیت بڑھ گئی۔ تابعین کے شروعاتی دور تھا، صحابی رسول آئے جن کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ بطور امانت ہے، صحابی رسول آئے، حضرت سب کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہم دعا نہیں کریں گے، مجمع میں دعا نہیں کریں گے، شرط ایک ہے، اس مجمع میں جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ کر کے آیا ہے پہلے اس کو اٹھ کے باہر جانا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر کٹے ہوئے رشتے کاٹنے والوں کے درمیان میں دعا کروں گا تو پھر میری بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ رشتے کاٹنے والے مجمع میں موجود ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے رشتے منقطع کیے پہلے وہ باہر نکلے تب میں دعا کروں گا۔ یعنی ہم اپنی دعاؤں پر آنچ نہیں آنے دیں گے، مقام صحابیت پر داغ نہیں لگنے دیں گے تمہارے رشتوں کے کٹنے کی وجہ سے۔ مگر وہ کیا دور تھا؟ خیر القرون کا دور تھا۔ اللہ اکبر، جب اعلان کیا بڑے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں، کہ کون تم میں سے ایسا ہے جس نے رشتہ منقطع کر لیا ہے، رشتہ کاٹ لیا ہے، رشتہ توڑ لیا ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گیا ہے، تو اس میں پورے مجمع میں صرف ایک لڑکا تھا، نوجوان، جس کی بات چیت اس کی پھپھی سے بند تھی، جس کو آپ پھوئی کہتے ہیں، گجرات والے پھوئی کہتے ہیں، اس کی پھپھی سے اس کی بات بند تھی۔ وہ اٹھ کر کے گیا اور جا کر کے اپنی پھوئی سے کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو، تو پھپھی نے غصے میں کہا بڑا تو اچھلتا کودتا تھا، آج معافی مانگنے کیسے آیا؟ کہا ابو ہریرہ کے جلسے سے رسوا کر کے بھیج دیا گیا ہوں اس لیے معافی مانگنے آیا۔ صحابی رسول نے کہا رشتہ منقطع کرنے والا جس مجمع میں ہوتا ہے اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی، جاؤ پہلے رشتے کو جوڑ کے آؤ، پھپھی امی معاف کر دو۔ پھپھی کو منا کر پھر مجمع میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں بارش کے لیے دعا کے لیے جاتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مانگنے والا کتنا رشتہ نبھا رہا ہے اور آمین کہنے والے کتنا رشتہ نبھا رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ رشتہ کاٹنے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا، ورنہ مومن کی دعا رد کب ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ اکبر، جب پھوپھی سے رشتہ کاٹ لیں، آج ہے کوئی پھوپھی کی حیثیت؟ بہنوں کی حیثیت جہاں نہ رہ جائے وہاں پھوپھی کی حیثیت کیا؟
ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، مخیر قوم و ملت کہلا رہے ہیں، بہن کا جو ہے وہ حصہ دبا کر بیٹھے، دینے کو تیار نہیں۔ دروازے پر زکوٰۃ مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ابھی تک بہن کا حصہ دینا باقی ہے۔ کس دن پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ رشتے نبھانے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ نکاح رشتہ جوڑنے کے لیے اور اسلام رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھیں چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ اگر مرنے کے بعد باپ کی روح کو سکون پہنچانا ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، انہیں سکون ملے گا۔ آپ بتائیں کہاں ہے رشتے؟ کسی کی شادی میں جانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، میت میں جانے کے لیے ٹائم نہیں، اور اس کے بعد سمجھ لیں صرف چند رسومات پہ عمل کریں گے جنتی ہو جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، پھوپھی کا ذکر نکلا تو مجھے بہن یاد آ گئی۔ بہن کا کیا مقام ہے؟ 2 روایت پڑھوں گا، اگر ٹائم رہا تو اور آگے بڑھیں گے، وقت میں گنجائش رہی۔ آج ہم لوگ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا جو ہے وہ اسلام چند رسومات کا نام نہیں، 5-6 نکات کا نام اسلام نہیں۔ اسلام مکمل نظام زندگی۔ برا ہو انگریزوں کی میز سے مسلک لینے والوں کا، جنہوں نے امت کو 4-6 نکات کے اندر بالکل ایسا الجھا دیا کہ انہیں اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نئی پہچان نہ آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ کیفیت انسان کی یہ ہو گئی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تمہارے گھروں کی چھتوں پہ جھومر لٹکے ہوتے ہیں، اللہ کے عرش پر رشتے لٹکے ہوئے ہیں جھومر کی شکل میں، اور وہ رشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جب تک لوگ ہمیں جوڑے رہیں تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھ، اور جو ہمیں توڑ دے تو ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنا وسترے کی طرح ہے، جیسے وسترہ انسان کے بال کو مونڈ دیتا ہے ویسے رشتوں کو توڑنا انسان کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے۔ آج کہاں ہے؟ بھائی کی بھائی سے کہاں بن رہی ہے؟ بہن بھائی میں کہاں بن رہی ہے؟ بہن آتی ہے ماں کے گھر، اگر کبھی بچوں کی چھٹیاں گزارنے تو بھابھی کے ماتھے پر شکن دیکھو اور بھائی کے ماتھے پہ شکن دیکھو۔ نادان مولائے کائنات روتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، مولا ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا، اور تو جس سے راضی ہوتا ہے مہمان بیچتا ہے، ناراض ہوتا ہے مہمان روک لیتا ہے۔ آخر میرے گھر مہمان کیوں نہیں آیا؟ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ جب عام مہمانوں کے انتظار کا یہ عالم ہے تو بھائی بہن اگر مہمان بن کر آئے تو پھر مقام کیا ہوگا؟ لیکن سب بھلا رہے ہو، سب بھلا رہے ہو، صرف داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، چند چیزوں میں دین کو سمیٹ لیا۔ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، میں اس پہ بیان کرتا رہتا ہوں، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، نماز پر تو شاید میں نے کوئی بیان ہی ایسا ہو جس میں میں نے نماز کی اہمیت بیان نہ کی ہو، لیکن ایک بات آج عنوان ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رشتوں کو بھلانا وہ ہے، فرمایا گیا جس نے قطع رحمی کی، قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایسے وسترے کے مانند ہے کہ وسترہ بال مونڈ دیتا ہے اور رشتوں کو توڑنا ایمان مونڈ دیتا ہے۔ بہن کی بات چلی ہے، آئیے میں اپنے نبی کی بہن کی بات، اپنے آقا کی بہن کی بات، سید العالمین کی بہن کی بات کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ کوئی حقیقی بہن تھی، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے صدف آمنہ سے اکیلے پیدا کیا تھا۔ اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جس صدف گوہر کے اندر میرا محبوب رہے اس سے پہلے کوئی آئے یا اس کے بعد کوئی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، صدف گوہر آمنہ میں میرا محبوب ہے، نہ اس سے پہلے اس میں کوئی آئے نہ اس کے بعد۔ اس لیے کہ جب دو بھائی میں حالانکہ بڑا فرق ہوتا ہے، کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے چپ، تو کون ہے؟ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے۔ جھگڑے میں یہ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی برابری کا اعلان کرتا ہے جھگڑوں میں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا، جو تیرا باپ وہ میرا باپ، جو تیرا نسب وہ میرا نسب، جو تیری گود جس گود میں تو پلا اس گود میں ہی پلا۔ قدرت کو گوارا ہی نہ ہوا
محبوب جس صدف گوہر آمنہ میں رہے اس میں کسی اور کو رکھوں کیوں؟ محبوب کوئی تیری برابری کبھی نہ کرے۔